حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم مہمانان گرامی، نہایت ہی واجب الاحترام مشائخ و علماء کرام، نعت خوانان شیخ بیان، نہایت ہی واجب الاحترام انتظامیہ مسجد، نہایت ہی واجب الاحترام منتظمین محفل، نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات، کفارہ سیئات بنائے۔ اللہ رب العزت کا بار دیگر شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک شب اور مبارک ساعت نصیب فرمائیں۔ آج میں جس موضوع کے اوپر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میں نے سوشل میڈیا پر مدینہ پاک میں مسجد نبوی شریف میں ایک مولانا ہے، مظفر صاحب ان کا نام ہے، لال رومال والے، المشہور لال رومال والے، ان کا میں نے ایک کلپ دیکھا جس کو دیکھ کر میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کے اوپر گفتگو کروں۔ وہ یہ تھا کہ ایک آدمی عقیدت سے، محبت سے اپنی احرام کی چادر لے کے گیا کہ میں آقا علیہ السلام کے روضہ انور کے ساتھ لگا کے، گنبد خضرا کے ساتھ، حضور کے روضہ پاک کی دیواروں کے ساتھ اس چادر مبارک کو مس کر کے لاؤں گا، اور پھر جب میری وفات ہو جائے گی تو یہ چادر میرا کفن بنے گی۔ اس نے محبت میں، عقیدت میں یہ اقدام کیا۔ اب وہ مولانا صاحب کا کام ہی یہی ہے، پھر وہ پکڑتا ان پڑھ بندوں کو ہے، تو پھر وہ پکڑ لیتا ہے، پھر وہ بڑا پریشان کرتا ہے، پھر آگے سے ان پڑھ بندے ہوتے ہیں، ان کو بات کوئی بھی نہیں آتی۔ تو جس بات نے میرے تن بدن کو آگ لگا دی اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی، جس کی وجہ سے میں اس موضوع پر آج میں گفتگو کر رہا ہوں اور اس موضوع کا میں نے انتخاب کیا، اس کی جرأت اور جسارت آپ دیکھیں۔ اس نے کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد۔ اس نے کہا کہ یہ کیا تم چادر لے کے آئے؟ اب تو نبی علیہ السلام وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، یہاں ہے ہی نہیں، تو دیواروں کے ساتھ لگا کے کیا ہوگا؟ نبی پاک نے اپنے جسم پہ پہنا ہوا کرتا قمیص عبداللہ بن ابی کو دیا اور پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا عطا کیا، تو اس کو کرتا پہنایا گیا، حضور کا پہنا ہوا کرتا، اور پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ تو جب حضور کا پہنا ہوا کرتا پہنایا جائے تو بخشش نہیں ہوتی، تو یہ دیوار سے لگا کے کیا ہوگا؟ اب دیکھیں جو ان پڑھ آدمی ہے نا، اس کے ذہن کو یہ بات بڑا اپیل کرتی ہے۔ آج میں اس کے اوپر آپ کو دلائل دوں گا، باتیں سناؤں گا کہ حضور کے وجود مسعود سے، حضور کی ذات بابرکت سے برکت ملتی ہے کہ نہیں ملتی، فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔
تصویر کا ایک رخ میں نے آپ کو بتا دیا، سمجھے بات؟ اب اس کے مد مقابل میں دلائل پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سوال ہے کہ نبی علیہ السلام نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، بلا شبہ وہ منافقوں کا سردار تھا، اس نے آقا علیہ السلام کو بڑی اذیتیں دیں، بڑی تکلیفیں دیں آقا علیہ السلام کو۔ غزوہ احد میں جب جنگ پیک پہ تھی، پورے زور پہ تھی، عین اس وقت اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے حضور اور حضور کے ساتھیوں کو چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ عبداللہ بن ابی وہ رئیس المنافقین ہے جس نے کہا نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، ہم جب عزت والے مدینہ میں جائیں گے تو حضور کے صحابہ کا نام لیا کہ ہم نعوذ باللہ ان ذلت والوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ حضور اور حضور کے صحابہ کی بے ادبی کی اس نے۔ اور یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی وہ تھا جس نے آقا علیہ السلام کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کا حرم محترم، اس پر اس نے تہمت لگائی، بری تہمت لگائی۔ تو بھلے اس نے کلمہ پڑھا تھا مگر دل میں نفاق رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا، عناد رکھتا تھا، حضور سے نفرت کرتا تھا۔ اور وقت نہیں نہ میں اس کی زیادہ تفصیل بیان کروں، اس کی بھی وجہ بیان کی مفسرین نے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ پاک میں تشریف لائے تو اس کی قوم اس کو اپنا بادشاہ بنانے والی تھی، باقاعدہ اس کی تاج پوشی کرنے والے تھے، اس کے سر پہ تاج رکھنے والے تھے اور باقاعدہ اس کی بادشاہت کا اعلان کرنے والے تھے۔ اور پھر آقا علیہ السلام ہجرت فرما کے آ گئے تو سارا حالات ہی پلٹا کھا گئے۔ تو اس وجہ سے بھی اس کو حضور سے بغض اور عناد ہو گیا کہ ان کی وجہ سے میری بات ساری بنی خراب ہو گئی۔ تو اس وجہ سے یہ منافقوں کا سردار تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے پہلی بات یہ سمجھے کہ حضور علیہ السلام نے اس کو اپنی چادر کیوں دی، اپنی قمیص مبارک آقا علیہ السلام نے کیوں دی؟ اس لیے دی کہ اس کا بیٹا، اس کا نام بھی تھا عبداللہ بن ابی۔ یہ حضور علیہ السلام کا سچا عاشق رسول اور مومن اور متقی اور صالح صحابی تھا۔ اب اس کے اخلاص اور اس کے عشق رسول کا اندازہ آپ اس سے لگائیں۔ حضرت عبداللہ جو عبداللہ بن ابی کا بیٹا ہے، اس کے عشق رسول کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب اس کو پتہ چلا کہ میرے باپ نے یوں کہا ہے کہ نعوذ باللہ ہم عزت والے جائیں گے اور ان کو وہاں سے نکال دیں گے، تو وہ دوڑتا ہوا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا آقا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپال آقا مجھے پتہ چلا ہے میرے باپ نے یہ گستاخی کی ہے، میرے آقا اگر آپ اس کو کوئی سزا دینا چاہتے ہیں مجھے حکم دیں، میں خود اس کی گردن کاٹ کے لا کے آپ کے قدموں میں رکھتا ہوں۔ بیٹے نے کہا، مگر آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ حضور علیہ السلام بڑی مصلحت اور حکمت سے کام لیتے، کئی مرتبہ اس طرح کے معاملات ہوتے، حضور علیہ السلام فرماتے سیدنا فاروق اعظم تلوار کھینچ لیتے، خالد بن ولید تلوار کھینچ لیتے کہ اس نے گستاخی کی ہے، آقا میں اس کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ٹھہرو، رکو، اس میں مصلحت نہیں، لوگ باتیں بڑھائیں گے کہ دیکھو اپنے ساتھیوں کو مارنے لگ گئے، پروپیگنڈا کریں گے، تو اس لیے اس میں حکمت نہیں ہے، دفع کرو، چھوڑ دو اس کو۔ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، مگر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا بیٹا اس کے باوجود شہر مدینہ کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ جب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین آیا، اپنے
सामने साखिए सुबैत, तो सगे बेटे ने तलवार खींच के सौंत ली और कहा कहो अपनी जुबान से मैं जलील हूँ, मोहम्मद और मोहम्मद के सहाबा इज्जत वाले। तो अजीज़ान मोहतरम, सगे बेटे ने तलवार सौंत ली और सौंत के अपने बाप से कहा कहो अपनी जुबान से, अगर नहीं कहेगा तो खुदा की कसम ये तलवार उस वक्त तक नीचे नहीं आएगी जब तक तेरे सर को तन से जुदा नहीं कर देगी। उसने कहा तो ऐसा ही करेगा, खुदा की कसम ऐसा करूँगा। उसने कहा मैं जलील हूँ, मोहम्मद और मोहम्मद के सहाबा अज़ीम है, इज्जत वाले। हुज़ूर इस्लाम के मुखलिस सच्चे सहाबी थे और उनकी ख्वाहिश थी कि हुज़ूर इस्लाम मेरे वालिद के लिए कमीज़ दे दें। अब लोगों की ज़ाहिर पे नज़र होती है, मगर अल्लाह का नबी जो देख रहा होता है वो हर कोई नहीं देख सकता। अब मैं आपको इसमें हिकमतें बताता हूँ कि हुज़ूर इस्लाम ने अपनी कमीज़ मुबारक क्यों दी। तो अज़ीज़ान मोहतरम पढ़िए, हुज़ूर इस्लाम ने क्यों अपना कमीज़ मुबारक दिया। बहुत सी वजूहात बयान की मुफस्सिरीन ने। नंबर 1 कहते हैं इसलिए आका इस्लाम ने अपना कमीज़ मुबारक दिया कि हुदैबिया के मुकाम पर जब आका इस्लाम थे, हुदैबिया के मुकाम पर, आगे इसका मुफस्सल ज़िक्र आ रहा है, तो मुशरिकीन ने अब्दुल्ला बिन उबई को पेशकश की कि तू इनको छोड़ के हमारी तरफ आ जा, इनकी ताकत कमज़ोर हो जाए, ये हो जाए। इस उनकी पेशकश के बावजूद ये नहीं गया। हुज़ूर इस्लाम ने उसका बदला दिया कि तू उस दिन हमें छोड़ के नहीं गया था, हाँ जी, तो जा उसके बदले में मैं तुम्हें अपना कमीज़ देता हूँ। एक हिकमत ये बयान की कि हुज़ूर इस्लाम ने अपना कमीज़ मुबारक इसलिए दिया कि उसका बेटा खालिस सच्चा मोमिन था, हुज़ूर का सच्चा पक्का आशिक था, सच्चा सहाबी था, कामिल मोमिन था। उसकी दिलजोई करने के लिए हुज़ूर ने अपनी कमीज़ मुबारक दी। तीसरी हिकमत ये बयान की कि हुज़ूर इस्लाम के ये मकार में अखलाक में से था कि आपसे कमीज़ मांगी गई और आपने दे दी। तीसरी हिकमत ये बयान करते हैं कि हुज़ूर इस्लाम का ये वस्फ़ था, ये हुज़ूर इस्लाम के अखलाक में से था, ये हुज़ूर की आदत करीमा थी, ये हुज़ूर की सखावत और फयाज़ी थी कि हुज़ूर से कोई चीज़ मांगता हुज़ूर मना नहीं करते थे, दे देते थे। एक हिकमत ये बयान की कि कुरान कहता है अम्मस्साइल फला तनहर, मेरे महबूब आपसे जब कोई साइल सवाल करे तो आप उसको धुतकारे नहीं, उसको अपने दरवाजे से धुतकारे नहीं, बल्कि जो उसका सवाल है उसको पूरा कर दे। और आखिरी और कमाल हिकमत जो बयान की उस्ताद अल्लामा गुलाम सईदी साहब ने साजी फरमाते हैं हुज़ूर इस्लाम ने इसलिए कमीज़ मुबारक दिया, जब बदर की जंग हुई तो आपको पता है कुफ़ार, बहुत से कुफ़ार 70 काफ़िर कैदी हो गया है। उन 70 काफ़िरों में हुज़ूर इस्लाम के सगे चचा हज़रत अब्बास भी कैदी हो गया है और उनके जिस्म पर कमीज़ नहीं था। वो माशाल्लाह लंबे कद के थे, बड़े खूबसूरत जवान थे, किसी का ऐसा कमीज़ नहीं था जो उनको पूरा आ सके सिवाय अब्दुल्ला बिन उबई के कमीज़ के। तो उसने अपना कमीज़ हुज़ूर के चचा को दिया जो उनको पहनाया गया। आज जब उसकी वफ़ात हुई तो हुज़ूर ने कहा तूने मेरे चचा को कमीज़ दे के मेरे ऊपर एहसान किया था, मैं मुस्तफ़ा तेरे एहसान का बदला लेना चाहता हूँ। हुज़ूर इस्लाम ने अपना कमीज़ मुबारक उसको दिया। अज़मत मुहसिन कायनात, अज़मत मुहसिन कायनात। अब अज़ीज़ान मोहतरम समझने वाली ये बात है कि आप देखें कि हुज़ूर इस्लाम ने उसको कमीज़ हालांकि दिया, हुज़ूर इस्लाम ने कमीज़ इसलिए दिया, मैं बता रहा हूँ कि उनके बेटे की दिलजोई के लिए। और एक बड़ी ज़बरदस्त मुफस्सिरीन ने, मैं सुबह 2 घंटे इसके ऊपर तफासिर को पढ़ता रहा, वो कहते हैं कि जो सबसे बड़ी हिकमत थी वो ये थी कि हुज़ूर इस्लाम ने कहा कि मैं इनके कबीले की तारीफ़ क़ल्ब करता हूँ,
وہ جو 1000 ان کے قبیلہ بنی خزرج کے لوگ تھے، 1000 لوگ، حضور علیہ السلام کی نگاہ ان پر تھی۔ میرے آقا نے چاہا کہ میں اپنے خلق سے ان کے دل مو لوں، اور جیسے میرے آقا کا خیال تھا ویسا ہی ہوا۔ کملی والے آقا نے جب اپنا قمیص دیا تو حضور علیہ السلام کا یہ خلق دیکھ کر، تعریف قلوب دیکھ کے، خدا کی قسم اس کے قبیلے کا ہزار بندہ مسلمان ہو گیا، 1000 کے 1000 لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب ان کی نگاہ، اب دیکھیں نا، یہ تھوڑا بات سمجھیں، نگاہ کا فرق ہے۔ کئی ہیں ان کی نگاہ ادھر ہے کہ قمیض دیا، دیکھو جی فائدہ نہیں ہوا، حضور کا قمیض پہنایا گیا پھر بھی بخشش نہیں ہوئی۔ اور کئی ہیں جن کی نگاہ ادھر ہے کہ حضور نے ایک قمیض دے کے 1000 کافروں کو مسلمان بنا لیا۔ شان و عظمت مصطفیٰ، شان و عظمت رحمت للعالمین، یا خاتم النبیین۔ ایک وہ ہے، نگاہ کا فرق ہے۔ ہمارے استاد اکثر فرماتے تھے، اور سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابر علماء مشائخ کو میں پڑھتا ہوں، وہ سارے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کا ایک دوسرے مسلک کے عالم کے ساتھ مناظرہ تھا، اور مناظرہ تھا علم غیب پر، کہ حضور علیہ السلام غیب کا علم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ جب مناظرے کا وقت آیا، مناظرہ ہونے لگا، ہزاروں لاکھوں لوگ جمع تھے مناظرہ دیکھنے۔ جو ہمارے بزرگ تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی مناظرہ ہوتا رہے گا، پہلے میری ایک بات سن لو۔ تو جی بتائیں۔ انہوں نے کہا بھی دیکھو، ساری رات سویا میں بھی نہیں، سویا یہ بھی نہیں، ساری رات احادیث کے اوراق یہ بھی کھنگالتا رہا ہے، میں بھی کھنگالتا رہا، ساری رات شاگردوں کو لگا کے یہ بھی کتابیں پڑھتا رہا، میں بھی پڑھتا رہا۔ فرق یہ تھا، یہ ساری رات یہ تلاش کرتا رہا کہ یہ مل جائے کہ نبی پاک یہ بھی نہیں جانتے تھے، 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 اور میں اور میرے شاگرد ساری رات قرآن پڑھتے رہے، احادیث کے اوراق کھنگالتے رہے، کتابیں پڑھتے رہے کہ مل جائے محبوب یہ بھی جانتا تھا، یہ بھی جانتا تھا، یہ بھی جانتا تھا، یہ بھی جانتا تھا، میرے آقا سارا کچھ جانتا تھا۔ اب عزیزان محترم، ان بزرگوں نے کہا بھائی فیصلہ اب تم کر دو، کلمہ یہ بھی پڑھتا ہے سرکار کا، کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں، بتاؤ نبی کا وفادار کون ہے، بے وفا کون ہے، نبی کا ادب کس کے دل میں ہے، بے ادبی کس کے دل میں ہے، مصطفیٰ کی تقریم، تعظیم، ادب، عظمت، شان کی بات کون کرنا چاہتا ہے اور تنقیص کون نکالنا چاہتا ہے۔ سب لوگ کھڑے ہو گئے، گڑی فیصلہ، مناظرہ ختم ہو گیا، پتہ چل گیا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ سمجھے بات؟ بس اسی طرح یہ سمجھنے کی بات ہے۔ میری ساری زندگی کا یہ مشاہدہ ہے، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اپنی سوچ مثبت رکھو۔ جن لوگوں کی سوچ منفی ہوتی ہے، ہر چیز میں منفی دیکھنا، منفی سوچنا، پانی کا گلاس ہے نا، منفی اور مثبت سوچ سمجھے، اس میں آدھا پانی ہو تو جس کی سوچ منفی ہوگی اس کی نگاہ خالی پہ جائے گی، آدھا خالی ہے، مگر جس کی مثبت ہوگی اس کی بھرے ہوئے پہ نظر، ماشاءاللہ آدھا بھرا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ جو لوگ منفی سوچ رکھتے ہیں وہ ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ منفی سوچ رکھنے والے لوگ، ان سے کوئی محبت نہیں کرتا، وہ لوگوں کی نگاہ سے گر جاتے ہیں، دل سے گر جاتے ہیں۔ منفی سوچ والے، بے ادب والے، ادب، تعظیم، تکریم سے خالی لوگ، ان کو کوئی پاس بٹھانا نہیں چاہتا۔ اور جن کی سوچ مثبت ہو، ادب ہو، تعظیم ہو، تکریم ہو، ہمیشہ سوچ صالح ہو، ہر کوئی پیار کرتا ہے، اور رب بھی قدم قدم پہ فتوحات عطا کرتا ہے۔ اللہ کا کرم، اس کی رحمت ایسے لوگوں کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ میں بتا رہا ہوں، فرق دیکھیں،
اللہ نے فرمایا لا تقم علی قبری، محبوب ان کی قبر پہ نہ کھڑے ہو۔ ایک وہ ہے ان کی نگاہ ادھر گئی کہ دیکھو جی حضور کی ذات سے فائدہ نہیں ہوا، اللہ نے کہا بھی محبوب آپ اس کی قبر پہ نہ کھڑے ہوں، آپ ہٹ جائیں۔ تو دیکھو حضور کی ذات سے فائدہ ہوتا تو رب ہٹاتا، دیکھو حضور کی ذات سے فائدہ نہیں ہوا، مگر ہماری نگاہ ادھر جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے کہا میرے محبوب یہ لائق عذاب ہے میرے حبیب، ساری زندگی تجھے ستاتا رہا ہے، دکھ دیتا رہا، اذیتیں دیتا رہا، تکلیفیں دیتا رہا، محبوب تیرے خلاف یہ اقدام کرتا رہا، یہ لائق عذاب ہے۔ عذاب آج اس لیے نہیں رہا کہ میرے مصطفیٰ تو یہاں کھڑا ہے، تو ہٹ جا تاکہ اس کو میرا عذاب پکڑ لے۔ یہ بس سمجھنے کا فرق ہے۔ اب آپ ایک منافق آدمی جس کی مذمت میں، جس کے لیے قرآن نازل ہو گیا، رسول علیہ السلام کو منع کر دیا گیا، اور رئیس المنافقین ہے، اور کفر کے حد تک اس کا نفاق پہنچا ہوا ہے، قرآن کی نص موجود ہے، آپ اس بندے کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ جو حضور کی ذات سے فائدہ نہیں ہوتا۔ میری بات سمجھیے آپ، ایک بندہ ایمان کی دولت سے ہی محروم ہے، ایک تو واضح کافر ہے، اور ایک نے کلمہ پڑھا ہے لبادہ مسلمان والا اور اندر کافر سے بھی بدتر ہے، تو وہ تو کافر سے بھی برا ہے۔ ایک واضح مسلمان ہے، ایک واضح کافر ہے، درمیان میں جو منافق ہے وہ کافر سے بھی برا ہوتا ہے کہ اس کے دو رخ ہوتے ہیں، مومن کے پاس مومن بن گیا، کافر کے پاس کافر بن گیا۔ تو ایک ایسے آدمی کی مثال دے کے نام لے کے آپ کہتے ہیں کہ حضور کی ذات سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کی خدمت میں دلائل پیش کرتا ہوں کہ میرے محبوب سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، بڑی محبت سے آپ تشریف رکھیں، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس بارگاہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ یہ حدیبیہ کا مقام ہے۔ کون سا؟ حدیبیہ کا مقام ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 1500 صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ کتنے صحابہ کے ساتھ؟ 1500 صحابہ کے ساتھ کملی والے آقا تشریف فرما ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور آپ دیکھیں وہ جو 1500 صحابہ ہیں، توجہ کرنا، ان میں چاروں خلفائے راشدین بھی موجود ہیں۔ ان میں خلفائے راشدین ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین بھی موجود ہیں۔ ان میں وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی، 10 مبشرہ بھی موجود ہیں۔ اور عزیزان محترم، ان میں سب سے پہلے اسلام لانے والے 40 مسلمان وہ بھی موجود ہیں، اور ان میں عزیزان محترم بدری صحابہ بھی موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جلیل القدر صحابہ ہیں۔ اب ان کا معمول میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں، اور حدیث ہے بخاری شریف، آقا علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں۔ آج لوگ بات بات پہ کہتے ہیں جی بتاؤ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے؟ آپ اس طرح ادب کرتے ہو، اس طرح تعظیم کرتے ہو، ایسے تکریم کرتے ہو، حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اب قرآن میں آپ نے پڑھ کے بتانا ہے، حدیث آپ نے بتانی ہے جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ میں وضو کروں تو میرے صحابہ تم ایسے کیا کرو۔ آقا علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گردا گرد حضور کے پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام وضو فرماتے ہیں۔ محبت، عشق، ادب، تکریم، چاہت کا یہ عالم ہے کہ محبوب کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پہ لیتے ہیں، چہروں پہ ملتے ہیں، جسموں پہ ملتے ہیں۔ جس کو نہیں ملا وہ دوسرے کے تر ہاتھوں سے ہاتھ مارتا پھرتا ہے کہ مجھے بھی برکت مل جائے۔ مجھے بتائیں قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے میرا محبوب وضو کرے تو ایسے ادب کیا کر؟ یہ کتاب عشق کے مسئلے ہیں، یہ کتاب میں ہے جس کا نام کتاب عشق ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا وضو فرماتے،
آقا علیہ السلام کلی فرماتے، آقا علیہ السلام ناک مبارک صاف کرتے، وضو فرماتے۔ صحابہ اکرام کی محبت کا یہ عالم تھا کہ سرکار کے وضو کا پانی لعاب دہن نیچے نہ گرنے دیتے، ہاتھوں پہ لیتے، چہروں پہ ملتے۔ حتیٰ کہ عزیزان محترم دیکھیے، جب آقا علیہ السلام حجامت بنواتے، بال کٹواتے میرے آقا، تو صحابہ اکرام حضور کے گردا گرد جمع ہو جاتے، حضور کے گرد طواف کرتے، اور ہر کسی کی یہ تمنا ہوتی کہ کسی طرح محبوب کا بال مل جائے، حضور کا منہ مبارک مل جائے۔ علی اور عزیزان محترم، جس کو منہ مبارک مل جاتا وہ کہتا خدا کی قسم دنیا موافیہا کی سب نعمتیں مل گئیں۔ آقا علیہ السلام کے بال مبارک نیچے نہ گرنے دیتے، حضور کے وضو کا پانی نیچے نہ گرنے دیتے۔ اور آگے بتاتا ہوں پھر، اور رسول اسلام کی بارگاہ میں ادب کا یہ عالم تھا۔ سرکار کی بارگاہ میں جب بیٹھتے تو اس طرح ان کا سارا جسم سراپا گوشت بن جاتا، اس طرح لگتا جب حضور السلام کلام فرماتے تو یوں لگتا صحابہ اکرام کا حال ایسے لگتا تھا جس طرح کہ یہ کوئی پتھر ہیں اور بالکل ساکت جامد، جسم میں حرکت نہیں ہے، اور پرندے پتھر سمجھ کے ان کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے۔ یہ ادب کا عالم تھا۔ رسول اسلام کے پاس جب بیٹھتے اپنے سروں کو جھکا دیتے، اپنی زبانوں کو بند کر لیتے، اور اس طرح ادب سے جھک کے ساکت جامد ہو کے ادب سے بیٹھ جاتے کہ پرندے ان کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے۔ یہ ساری چیزیں عروہ بن مسعود جو مشرکین کا سفیر تھا، انہوں نے اس کو سفیر بنا کے بھیجا اور کہا جاؤ دیکھ کے آؤ سارے حالات و واقعات، کتنے لوگ ہیں، کیا صورتحال ہے، کتنے ان کے پاس جنگی ساز و سامان ہے، سامان حرب ہے، سب کچھ دیکھ کے آؤ۔ جب وہ آیا بات چیت کرنے اور سارے حالات و واقعات کا مشاہدہ کرنے آیا اور دیکھ کے گیا، تو کافروں نے پوچھا، انہوں نے کہا بتا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا ہے مشرکین، اے گروہ قریش، خدا کی قسم میں نے بادشاہ روم کے دربار کو بھی دیکھا ہے، میں نے شاہ ایران کو بھی دیکھا ہے، میں نے شاہ حبشہ کو بھی دیکھا ہے، میں نے دنیا جہان کی حکومتوں سلطنتوں کو دیکھا ہے، بادشاہوں کے دربار اور ان کے درباریوں کو دیکھا ہے، مگر خدا کی قسم جیسی مصطفیٰ کے صحابہ مصطفیٰ کی تقریم کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، خدا کی قسم کسی بادشاہ کے درباریوں کو نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، عظمت صحابہ کرام زندہ باد، عظمت صحابہ کرام زندہ باد۔ عزیزان محترم، اس نے کہا جو اپنے محبوب کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، جو اپنے محبوب کا بال نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے محبوب کے دہن مبارک کا لعاب نیچے نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پہ لیتے ہیں، چہروں پہ ملتے ہیں، یہ تمہارے لیے پیغام ہے، کیسے ممکن ہے وہ اپنے محبوب کا خون کا قطرہ گرنے دیں؟ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیں گے مگر محبوب کا بال نہیں بیکا ہونے دیں گے۔ عزیزان محترم، صحابہ اکرام حضور السلام کا یوں ادب کرتے اور یوں سرکار سے برکت لیتے، وضو کے پانی سے، منہ مبارک سے، حضور کے جسم پاک سے، حضور کے کپڑوں سے۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور السلام کی ذات انور سے فائدہ نہیں ہوتا؟ آپ دیکھیں آقا علیہ السلام سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا وہ حضور کے صحابہ ہو گئے، جنہوں نے حضور کو دیکھا وہ صحابہ ہو گئے۔ اور جانتے ہیں صحابہ کی شان کیا ہے؟ جس نے ایمان کی نگاہ سے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا وہ حضور کا صحابی ہے۔ اب اس کی شان کا یہ عالم ہے کہ دنیا جہان کے تمام علماء، تمام اولیاء صلحہ جمع ہو جائیں، ادنا سے ادنا صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ توجہ کرنا، حضور نے اپنے صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ہاتھ مس ہو جانا تو دور کی بات ہے،
मुँह मुबारक मिल जाना तो दूर की बात है, मेरे आका के ज़ेब तन किए हुए लिबास मुबारक मिल जाना वो तो दूर की बात है। हुजूर ने माँ जिसने सिर्फ ईमान की निगाह से मेरे चेहरे को देख लिया उसके जिस्म पर दोज़ख की आग हराम हो गई। ना सिर्फ ये फरमाया है लोगों जिसने मुझे देखा उस पर तो दोज़ख की आग हराम हुई है, जिसने मेरे देखने वाले को देख लिया उस पर भी दोज़ख की आग हराम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम कह तो फ़ायदा नहीं होता हुजूर की ज़ात पाक से, आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अनवर से फ़ायदा होता है कि नहीं? सुनते जाएं आप अज़ीज़ान मोहतरम, आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अनवर से अब आपको हुजूर की बारगाह में ले आया मैं। आप देखें आका अलैहिस्सलाम हज़रत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा के घर में हैं। आपको पता है जब हुजूर हज़रत हलीमा सादिया के घर गए, आका की अज़मत और शान का हर सू गलगला हो गया, हर सू चर्चे हो गए कि दाई हलीमा एक बच्चा लाई है जिससे उसके वारे न्यारे हो गए हैं। वो इतना बरकत वाला बच्चा है कि उनके आने से उसकी खुश्क खजूरें हरी सरसब्ज़ो शादाब हो गई हैं, उसकी बकरियों के ऊँटनियों के थन दूध से भर गए हैं, उसके घर में बरकतों का बसेरा हो गया है, हर तरफ चर्चा हो गया हुजूर की ज़ात की बरकत का। पढ़िए, लोग अपने बीमारों को लेकर हज़रत हलीमा सादिया के घर आते हैं। बड़ा मोहब्बत का मौजू का इंतखाब किया मैंने। लोग अपने जिसका कोई बीमार हो जाता वो हज़रत हलीमा सादिया के घर ले आता, अम्मा जी मेरा ये बीमार हो गया है। हज़रत हलीमा सादिया ताजदार कायनात के हाथ को पकड़ती, बीमार पे फेरती, वो शिफा पा जाता, उस बीमार पे फेरती वो शिफा पा जाता। तो कहता है हुजूर की ज़ात से फ़ायदा नहीं होता। दस्ते मुस्तफा यदुल्लाह के हाथों वाले नबी जिंदा। पिछले साल मिलादुन नबी पे ख़िताब मौजूद है, आप देख लें, 1.5 पौने 2 घंटे मैंने सिर्फ हुजूर के दस्ते अक़दस के मौजज़ात बयान किए, सिर्फ हुजूर के दस्ते अक़दस के मौजज़ात। 1.5 पौने 2 घंटे का ख़िताब है, आप सुने। उसमें मैंने दर्जनों 20 हवाले हुजूर की दस्ते मुबारक की बरकत के बयान किए, मौजज़ात के। सुनिए आप, एक जवान था, जिस तरह ये हमारे बच्चे हैं ना, ये काशिफ भाई बैठा है, रोज़ माशाल्लाह सफाई करते हैं, बशर की खिदमत करते हैं। एक जवान था, हदीस पाक में आता है, बुखारी मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। एक जवान था, वो मस्जिद की बहुत खिदमत करता, आका को अक्सर वो जवान नज़र आता। काफ़ी दिन वो गुजर गए, हुजूर ने उस जवान को मफकूद पाया, नज़र ना आया। आका इस्लाम ने सहाबा कराम से पूछा, यार वो जवान था एक, यहाँ नमाज पढ़ता था, आता था, वो नज़र नहीं आता, किधर गया? सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह वो वफ़ात पा गया है। आका इस्लाम बड़े नाराज़ हुए, सरकार ने, मैं तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब ये बात समझें, सहाबा कराम मसलन कई मरतबा ऐसा होता, किसी का जनाजा होता है दोपहर के वक्त, शदीद गर्मी होती, तो सहाबा कराम कहते सरकार को क्या तकलीफ़ देनी, हम खुद जनाजा पढ़ के दफन कर आते हैं। कई मरतबा शदीद सर्दी होती, कई मरतबा शदीद बारिश कीचड़ होता, कई मरतबा तारीक रात होती। तो इस तरह के जब मामलात हो जाते तो सहाबा कराम हुजूर को ना बताते, खुद जनाजा पढ़ के दफन कर देते। मगर आका अलैहिस्सलाम ने जब सुना तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सरकार नाराज़ हुई, आप फरमाते कि जब भी कोई फौत हो जाए मुझे बताया करो। आका अलैहिस्सलाम नाराज़गी का इज़हार फरमाते, जब भी कोई फौत हो मुझे, वो बात बता रहा हूँ क्यों फरमाते। फरमाया चलो मुझे उस जवान की कब्र पे लेके चलो, कुर्बान जाए उसके नसीब पर। आका अलैहिस्सलाम उस जवान की कब्र पे आए, सरकार ने उसकी कब्र पे खड़ा होकर उसकी नमाज जनाजा पढ़ी और नमाज जनाजा पढ़ के फरमाया, ए मेरे सहाबा, मैं तुम्हें इसलिए फरमा रहा हूँ कि जिस तरह के भी हालात हो, भले सर्दी हो, भले गर्मी हो, भले तारीक रात हो, भले बारिश हो, कीचड़ हो, कोई भी वजह हो, मुझे लेके जाया करो, मुझसे जनाजा पढ़वाया करो। फरमाया लोगों सुनो, ये कब्रें अपने मकीनों के लिए तंग भी हैं, तारीक भी हैं, मगर जिसका जनाजा मैं मुस्तफ़ा पढ़ा देता हूँ
بتائیں حضور کی ذات سے فائدہ ہو رہا ہے؟ آقا کی ذات انور سے برکت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ ایک تصویر کا رخ وہ تھا اور ایک تصویر کا رخ یہ ہے۔ تو عزیزان محترم سنیے، آقا علیہ السلام نماز فجر پڑھ کے باہر آتے، نماز فجر پڑھ کے سرکار باہر تشریف لاتے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الفضائل میں سرکار باہر تشریف لاتے تو خدام، بچیاں، بچے برتنوں میں پانی لے کے قطار میں کھڑے ہوتے۔ سرکار تشریف لاتے، آقا علیہ السلام سمجھ جاتے کہ یہ برکت چاہتے ہیں، تو سرکار ہر کسی کے برتن میں پانی ہوتا، بھلے سردی ہوتی ٹھنڈا پانی ہوتا، رحمت للعالمین یہ نہ فرماتے کہ یار ٹھنڈا پانی، میری کوئی گال نہیں یار تھوڑی خیر ہو جائے، ہائے ہائے ہائے۔ سرکار ان کے برتنوں میں ایسے ہاتھ لگاتے جاتے وہ سرکار کے ہاتھوں سے مس شدہ پانی، بابرکت پانی گھروں میں لے جاتے، جس بیمار کو پلاتے خدا کی قسم وہ شفا پا جاتا۔ بتاؤ محبوب سے برکت ملتی کہ نہیں؟ بس اس نقطے پہ ہم رہیں گے۔ پھر آپ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں آئے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے سرکار سواری سے اترے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سواری سے اترے، ہم بھی اترے، اور ہم جلدی سواریوں سے اتر کر آقا علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسے دیتے، حضور کے پاؤں کو بوسے دیتے، ہاتھوں کو چوم کر برکت لیتے، حضور کے پاؤں کو چوم کر برکت لیتے۔ آج کا لوگ اس کو بھی بدعت کہتے ہیں۔ کیا آگے جھک گئے آپ؟ ہاں جی، چومنے کے لیے سر جھکایا نا، وہ کہتے جھک گئے، سجدہ ہو گیا۔ سجدہ کیسے ہو گیا؟ سجدہ نہ میری نیت سجدہ کی، نہ میں اس کو معبود سمجھ رہا ہوں۔ پھر پوچھا میرا وضو بھی ہے کہ نہیں، میری سجدے کی نیت بھی ہے کہ نہیں؟ پھر سجدہ کرنے کے لیے دونوں ہاتھ بھی زمین پہ لگے ہوں، گھٹنے بھی لگے ہوں، پاؤں بھی لگے ہوں، ناک پیشانی بھی لگی ہو، پھر جس کے سامنے جھکا اس کو معبود سمجھ کے جھکے، پھر سجدہ ہے، میں سجدہ ہو جاندے۔ میں گھر گیا ہوں، توجہ کریں، چارپائی پہ میرا بچہ پڑا ہے، کھیل رہا ہے، مجھے پیارا لگا ہے، میں نے جھک کے چوم لیا ہے تو سجدہ ہو گیا۔ بات سمجھ رہے میری؟ چومنا اور چیز ہے۔ تو صحابہ اکرام آپ پڑھیے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ادب المفرد، پورے باب امام بخاری لائے ہیں کہ صحابہ اکرام حضور کے ہاتھ چومتے تھے، سرکار کے پاؤں چومتے تھے، سمجھے؟ پھر سنیے آقا علیہ السلام کی برکات بیان کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے حج کے موقع پر حضور علیہ السلام نے وہ جام کو بلایا اور کہا میرے بال مونڈ دو، تو سرکار نے دائیں طرف کی، نیچے چادر کر لی گئی تو دائیں طرف سے اس نے حضور علیہ السلام کے سر مبارک کو، یعنی سر کے اوپر سے بال مونڈ دیے۔ پھر سرکار نے دوسری طرف کی تو ادھر سے سارے بال۔ پھر آقا علیہ السلام نے، سنیے، حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے وہ سارے اپنے منہ مبارک خود مجھے عطا فرمائے اور فرمایا ابو طلحہ جا لوگوں میں بانٹ دے تاکہ لوگ اس سے برکت لیتے رہیں، تاکہ لوگ اس سے برکت لیتے رہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نہ صرف یہ کہ صحابہ یہ کرتے، آقا خود برکت کے لیے ان کو اپنے منہ مبارک عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر سنیے عزیزان محترم، حضرت عبیدہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں لوگوں خدا کی قسم اگر میرے پاس حضور کے ان بالوں میں سے ایک بال بھی میرے پاس آ جاتا تو خدا کی قسم دنیا و ما فیہا سے یہ مجھے زیادہ محبوب تھا۔ پھر ایک اور روایت میں آپ نے کہا خدا کی قسم، فرمایا روئے زمین کے تمام خزانے، سونے، چاندی، درم، دینار، یہ سارے میرے پاس آ جائیں، اس سے زیادہ مجھے محبوب ہے کہ حضور کا منہ مبارک کہیں سے مجھے مل جائے۔ صحابہ کرام کی عقیدت اور محبت کا یہ عالم تھا۔ پھر سنیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کے پاس چاندی کی شیشی سی، چاندی کی بوتل تھی، اور اس میں انہوں نے آقا علیہ السلام کے چند منہ مبارک رکھے ہوئے تھے اور پانی ڈال کے رکھتی تھی۔ جب کوئی بیمار آتا،
حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، جب کوئی بیمار ہوتا، کسی کو نظر لگ جاتی، کسی قسم کا کوئی مسئلہ، کوئی بیماری پریشانی ہوتی، لوگ آتے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے منہ مبارک والا پانی اس کو دے دیتی، وہ جا کے اپنے بیماروں کو پلاتے، اس کی برکت اللہ ان کو شفا دے دیتا۔ تم کیسے کہتے ہو حضور کی بارگاہ سے برکت نہیں ملتی؟ پھر سنیے عزیزان محترم، صرف یہی نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ظاہری حیات مبارک میں اس دنیا میں ہی لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار مبارک سے، حضور کے منہ مبارک سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرتا مبارک سے، جبہ مبارک سے، بستر مبارک سے برکت لیتے رہے، بلکہ صحابہ اکرام کی یہ تمنا ہوتی بعد از وفات بھی ہمیں اس کی برکت ملے۔ ہاں جی، ایک صحابی تھے، ان کے پاس آقا علیہ السلام کا منہ مبارک تھا، صحابت البنانی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت انس نے فرمایا، حضرت انس جلیل القدر صحابی، ان کے پاس آقا علیہ السلام کا منہ مبارک تھا، انہوں نے نصیحت کی، انہوں نے کہا جب میں وفات پا جاؤں، مجھے دفن کرنے لگو تو یہ منہ مبارک میرا منہ کھول کے میری زبان کے نیچے رکھ دینا، تاکہ اس کی وجہ سے میں سارے امتحانوں میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ حضرت انس رضی اللہ کا عمل بتا رہا ہوں۔ پھر سنیے، یہ تو صحابہ کرام کے حوال تھے، اور یا اللہ کی بارگاہ میں لاؤں حضرت شاہ عبد الرحیم، سید عبد الرحیم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد محترم، حضرت شاہ ولی اللہ کو کون نہیں جانتا، شاہ عبد العزیز شاہ اس گرانے کو کون نہیں جانتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بیان کرتے ہیں، انہوں نے کتاب جو ہے الدر الثمین اس میں لکھا، کہتے ہیں کہ میرے والد محترم شاہ عبد الرحیم بیمار ہو گئے، اتنے شدید بیمار ہو گئے کہ کوئی امید نہیں تھی کہ بچ سکیں، انتہا درجے کی نکاہت، کمزوری ہو گئی، تو سب گھر والے مایوس ہو چکے تھے، مگر عین اس وقت تاجدار کائنات تشریف لے آئے، انہوں نے اشارے سے کہا جلدی کرو، میری پائندی بدلو، جس طرف میرے پاؤں ہیں ادھر سے حضور میری تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں، تو جلدی سے میرے پاؤں دوسری طرف کرو۔ پھر عزیزان محترم شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کیف حالک یا بنیہ، اے میرے بیٹے کیا حال ہے؟ کہتے بس حضور علیہ السلام کی یہ شیریں کلامی سن کے میرے دکھ رنج سب ختم ہو گئے۔ کہتے آقا علیہ السلام نے مجھے اپنی گود میں لے لیا، اپنے سینے سے چمٹا لیا، حضور کی داڑھی مبارک میرے چہرے پہ لگ رہی تھی، حضور نے بڑی شفقت، بڑی کرم نوازی فرمائی، بڑا پیار کیا، اور فرمایا عبد الرحیم تجھے کچھ نہیں ہے، پریشان نہ ہو، تجھے کچھ نہیں ہوتا، ابھی تیری بڑی عمر ہے۔ تو کہتے جب حضور کی داڑھی مبارک چہرے پہ لگتی تھی نا، میرے دل میں خیال آیا، بڑی دیر سے تمنا تھی کہیں سے حضور کے منہ مبارک مل جاتے۔ کہتے آقا علیہ السلام نے ایسے ہاتھ پھیرا، دو بال مبارک فرمایا لے عبد الرحیم تیری خواہش ہے نا، یہ لے دو منہ مبارک۔ پھر حضرت عبد الرحیم شاہ عبد الرحیم فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ خواب کی بات ہے، پتہ نہیں ظاہراً میرے پاس ہوں کہ نہ ہوں۔ اب جو لوگ صاحب روحانی صاحب کشف ہے نا، ان کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں، یہ کشف ہمیں کیسے دماغ چل رہا ہوتا ہے بندے کا، تو پتہ نہیں جب میں بیدار ہوں گا تو ہوں گے کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا عبد الرحیم غم نہ کر، جب تو جاگے گا تب بھی یہ تیرے پاس ہی ہوں گے۔ پھر شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ اٹھ گئے، فرماتے خدا کی قسم یوں لگتا تھا جیسے وہی کچھ نہیں۔ پھر چراغ منگوایا، منہ مبارک ڈھونڈنے لگے، ملتے نہیں تھے، رونے لگ گئے، آقا نے دیے تھے اور فرمایا تھا، تو فرماتے پھر دیدار ہوا، فرمایا عبد الرحیم کیوں پریشان ہے، اسرانے تھلے ویخ رام نہ پہ۔ تکیہ اٹھایا تو نیچے سرکار کے منہ مبارک حضور نے عطا فرمائے تھے، وہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہمیشہ رہے، اور حضور علیہ السلام کے ان بالوں کا یہ معجزہ تھا، جب کوئی زیارت کرتا اور درود و سلام پڑھتا وہ دونوں بال الگ الگ ہو کیسے کھڑے ہو جاتے، اور دوسرا ان بالوں کا یہ معجزہ تھا جب دھوپ میں لے کے آتے تو بدلی اوپر آ کے سایہ کر لیتے۔ ایک مرتبہ لوگ زیارت کے لیے جمع ہوئے، شاہ صاحب تالا کھولتے تھے، تالا نہیں کھلتا تھا،
بڑے پریشان ہوئے، بڑا غور کیا کیوں نہیں تالا کھلتا. پھر آپ فرماتے ہیں کشفاً مجھے پتہ چلا کہ یہاں یہ جو مجمع ہے نا، ان میں ایک آدمی ہے جو جنبی ہے، جس پر غسل فرض ہے، اس کی وجہ ہے کہ تالا نہیں کھلتا. آپ نے فرمایا میاں سارے جاؤ جا کے غسل کر کے آؤ. جس بندے کا غسل نہیں ہو سارے کر رہے ہو غسل، پھر دیدار کرنا وہاں. جو وہ بندہ باہر گیا تو تالا کھل گیا. یہ حضور علیہ السلام کے بالوں کی برکت تھی. اسی طرح حضرت خالد بن ولید، خالد سیف اللہ، اللہ کی تلوار، جن کو کبھی کسی جنگ میں شکست ہوئی نہیں تھی. وہ راز بتا رہا ہوں کہ شکست کیوں نہیں ہوتی تھی. ایک جنگ میں کافی صحابہ اکرام شہید ہوئے، آپ کی ٹوپی گر گئی تھی اور آپ دیوانہ وار ٹوپی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. لوگ حیران تھے کتنا بڑا سپہ سالار ٹوپی کے پیچھے بھاگ رہے، ہر طرف تیز تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، برچیاں چل رہی ہیں، تو ٹوپی کے پیچھے جا، ٹوپی کو چھوڑے. مگر آپ نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کی، بڑی جد و جہد سے آپ نے ٹوپی حاصل کی. لوگوں نے کہا جی آپ کو کیا ہو گیا، آپ ٹوپی کے پیچھے، آپ دیکھیں اتنی گھمسان کی جنگ ہو رہی اور آپ ٹوپی کے پیچھے بھاگ رہے. آپ نے مایا ہو تمہیں پتہ ہی نہیں اس ٹوپی کی شان کیا ہے. انہوں نے کہا یہ جو خالد بن ولید کبھی کس جنگ میں ہارا نہیں ہے، کبھی شکست نہیں ہوئی ہے، وجہ یہ ٹوپی ہے. کہا کیا کیوں؟ فرمایا اس لیے اس ٹوپی میں میں نے تاجدار کائنات کے منہ مبارک رکھے ہوئے ہیں، ان کی برکت ہے کہ مجھے کبھی بھی کسی جنگ میں شکست نہیں ہوئی ہے. آپ اندازہ کریں حضور علیہ السلام کے منہ مبارک سے لوگ برکت لیتے ہیں. پھر حضور علیہ السلام کی ذات انور بعد از وفات، اگر حضور کی نسبت سے، حضور کی ذات سے برکت نہیں ملتی، فائدہ نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں امام الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت مولا علی کو بلایا، اپنے سرہانے پاس بٹھا لیا اور بٹھا کے فرمایا علی میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، جب مجھ سے غسل دے لو، کفن پہنا لو، جنازہ پڑھ دو، تو میرا جنازہ حضور کے روضہ انور پہ لے جانا، آقا کے حجر اقدس کے دروازے کے سامنے رکھ دینا، اور علی جا کے عرض کرنا اور کہا علی جن ہاتھوں سے تو نے حضور کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا. اور کہا پھر میرا جنازہ حضور کے حجر اقدس پہ لے جانا اور عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا ابو بکر آیا ہے، سفر و حضروں کا ساتھی ابو بکر آیا ہے، آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے. میں علی اگر حضور کے حجر اقدس کا خود دروازہ کھل جائے نا تو پھر حضور کے پہلو میں دفن کر دینا. یہ ابو بکر کی تمنا ہے کہ میں حضور کے پہلو میں دفن، مگر اگر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ملے تو پھر مجھے وہاں دفن کرنا، مگر نہ کرنا. آپ کو یقین تھا، چونکہ آپ جانتے تھے. سرکار نے فرمایا ابو بکر خدا کی قسم عالم ارواح میں جہاں میں مصطفیٰ کی روح رہی وہاں تیری روح میرے ساتھ رہی. ابو بکر جہاں سے مٹی میرا خمیر بنانے کے لیے لی گئی وہاں سے مٹی تیرا خمیر بنانے کے لیے لی گئی. سفروں میں ابو بکر ساتھ ہیں، حضروں میں ساتھ ہیں، قیامت کے دن ساتھ اٹھیں گے، جنت میں ساتھ جائیں گے. ابو بکر نے کہا ہو نہیں سکتا یار مزارج بھی ساتھ نہ رہے. واہ واہ. تو لے کے گئے، مولا علی سرکار نے عرض کی آقا آپ کا ابو بکر آیا ہے، اگر حضور کے پہلو میں برکتیں نہیں ہیں، فائدہ نہیں ہے، ابو بکر صدیق کیوں دفن ہونا چاہتے ہیں؟ بھائی صاحب جب دروازے پہ رکھ کے جنازہ عرض کیا تو خدا کی قسم خود بخود روضہ انور کا دروازہ کھل گیا. اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست سے ملا دو، دوست کو دوست سے ملا دو. پھر پڑھیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیے. آپ دعا کرتے یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور محبوب کے شہر مدینہ میں موت عطا فرما. لوگوں ساری برکتیں خدا کی قسم مدینہ پاک میں ہیں. مکہ ہمارے جسموں کا کعبہ ہے، مکہ ہمارے جسموں کا قبلہ ہے، مدینہ ہماری روحوں کا قبلہ. کعبۃ اللہ کی عظمت سے انکار نہیں ہے.
कभी न कहते हुजूर के पहलू में दफन कर रहे हैं। अगर मक्का पर मदीना को और गुंबद खजरा को फजीलत न होती, सैयदना फारूक आजम कभी न कहते मौला मदीने में मौत अता फरमा और शहादत की मौत अता फरमा। और फिर आखिरी जब चंद सांसें बची तो बेटे से कहा, मेरी तमन्ना है मैं महबूब के पहलू में दफन हो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाओ, जाके ये मेरी तमन्ना मेरी ख्वाहिश पेश करो। तो अब्दुल्ला बिन उमर गए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रो रही थी। जब कहा तो उन्होंने फरमाया, खुदा की कसम वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, मगर वो अपने आप पर तरजीह देती। तो आप देखें बाद अज़ वफ़ात भी सहाबा कराम हुजूर की ज़ात अनवर से बरकत ले रहे हैं। बताना ये चाहता हूँ, बाद अज़ वफ़ात भी तुम कहते हो ये दीवार में बरकत नहीं है, रोज़ा पाक में बरकत नहीं है। ये तो यसरब था, ये तो बीमारियों का घर था, ये तो मलामत का घर था, अरे इसको तैबा बनाया मुस्तफ़ा के कदमों ने, इसको मदीना तो रसूल बनाया रसूल पाक के कदमों ने। आप जानते हैं यसरब को यसरब क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वहाँ की आबो हवा ऐसी थी, जो बंदा वहाँ जाता वो बीमार हो जाता था। फिर जब वापस आता तो लोग पूछते कहाँ गया था, बताता तो लोग मलामत करते, तू वहाँ गया क्यों था, तुझे पता नहीं वहाँ की आबो हवा ही ऐसी है। लोग मलामत लानत मलामत करते, तू वहाँ गया क्यों था। मगर जब सरकार तशरीफ़ ले आए और हुजूर ने इसका नाम बदल कर मदीनातुर रसूल रख दिया और तैबा रख दिया, तो लोगों वही मदीना शिफा हो गया। अब कोई मक्का जाए हज के लिए, उम्रा के लिए और बारगाह रिसालत माब में मदीना पाक में हाज़िरी के लिए ना जाए, लोग मलामत कर दो बदबख्ता होते जाके भी नहीं गया। हाय हाय हाय। अब लोग मलामत करते कि मक्का गया था हज उमरा करने, बदबख्ता वो थे जाके भी हुजूर में मिल के नहीं आए। पहले मलामत करते थे गया क्यों है, अब मलामत करते गया क्यों नहीं है। सुभान अल्लाह। अब मट्टी में भी शिफा है। सुभान अल्लाह। तुझे क्या पता निस्बत क्या होती है। हमने अपनी आंखों से गारे सौर पे भी देखा, गारे हिरा पे देखा, ओहद के मैदान में देखा, ओहद के पहाड़ को देखा। खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा, लोग संग्रेजों को चूमते फिर रहे थे, पत्थरों को चूमते फिर रहे थे। भाई पत्थरों को क्या चूमते हो? कहते इसलिए कि इन पत्थरों को यार के कफे पास से निस्बत हो गई है। ये वो पत्थर हैं जहाँ हुजूर चलते थे, समझे, ये निस्बत है। अज़ीज़ान मोहतरम, आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अनवर से कैसे लोग बरकत लेते। पढ़िए हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके पास हुजूर का एक जुब्बा था। तवज्जो करें, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं ये वो जुब्बा है जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, यानी आका अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो ये जुब्बा हुजूर ने ज़ेब तन किया हुआ। अब लोग जब बीमार होते अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आते, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उस जुब्बे की ज़ियारत करवाते और उस जुब्बे के साथ पानी लगा के, प्याले में पानी है ना तो जुब्बा अंदर ऐसे करके तो पिला देती, बीमार शिफा पा जाती। तुम कहते हो हुजूर की ज़ात से बरकत नहीं होती, फ़ायदा नहीं होता। फिर सुनिए, आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनके पास हुजूर अलैहिस्सलाम का एक कंबल था, तो वो लोगों को बुलाती थी और बुला के उस हुजूर के कंबल की ज़ियारत करवाती थी, बताती थी ये वो कंबल है जो हुजूर अलैहिस्सलाम अपने ऊपर लिया करते थे, ओढ़ा करते थे। अब आपको इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ले चला। ये तो हुजूर की ज़ाहरी हयात की बातें थीं और सहाबा की बातें थीं, और हुजूर अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक से, हुजूर के वज़ू के पानी से बता रहा हूँ ना, आका अलैहिस्सलाम के जुब्बा मुबारक से, हुजूर के कंबल मुबारक से लोग बरकत लेते थे। अब सुनिए, हज़रत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बला के कसीदा गो थे। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बला के कसीदा गो थे, बादशाहों के कसीदे लिखते थे, और फिर जब कसीदा लिखते जाके सुनाते देते तो वो बादशाह खुश होकर बड़ा इनाम देते। फिर एक वक्त आया कि इमाम बुसीरी बीमार हो गए,
بڑا بلا کا فالج ہوا، نیچے والے دھڑ نے کام کرنا چھوڑ دیا، 12 سال مفلوج رہے۔ کتنی دیر؟ بستر پہ بڑے بڑے خیال آیا، ابو سیری تو نے بڑے بڑے بادشاہوں کے قصیدے لکھے اور حبیب کبریا کا قصیدہ ہی نہیں لکھا، امام الانبیاء کا قصیدہ ہی نہیں لکھا۔ حضرت امام بوصیری نے اپنے بستر علالت پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قصیدہ لکھا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ قصیدہ لکھا، جب قصیدہ مکمل ہو گیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کچہری سمیت صحابہ کو، اولیاء کو فرماتے ہیں بوصیری ساڈا قصیدہ لکھا ہے، آؤ چلو سارے سن کے آئیں۔ واہ واہ، میرے آقا کچہری سمیت ہی تشریف لے آئے، فرمایا بوصیری وہ ہمارا قصیدہ لکھا ہے، سنا۔ وہ سناتے رہے، حضور جھوم جھوم کے سنتے رہے۔ میرے آقا بڑے خوش ہوئے، خوش ہو کے میرے آقا علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا بوصیری وہ بادشاہوں کے قصیدے لکھتا تھا، تجھے انعام دیتے تھے، آج ہمارا قصیدہ لکھا ہے، ہم بھی انعام نہ دیں؟ عرض کی آقا اس سے بڑا کیا انعام ہے کہ آپ تشریف لے آئے ہیں، میں گناہ گار غریب کے گھر میں قدم رنجا فرما دیا ہے، حضور اپنے دیدار سے بہراور کر دیا ہے، میری پیاسی روح کو سیراب کر دیا ہے، مدتوں سے تڑپتا پھر رہا تھا میں آپ کے دیدار کے لیے، آقا مہربانی فرمائی ہے، اس سے بڑا اور انعام نے ماں نہیں، ہم تمہیں انعام بھی دیتے ہیں۔ آقا کے پاس چادر تھی، کندھے پہ اتاری اور بوصیری کے اوپر ڈال دی، اور ڈال کے ایسے ہاتھ پھیرا، امام بوصیری تمہیں کچھ نہیں ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ امام بوصیری فرماتے میں کھڑا ہو گیا، خدا کی قسم یوں لگتا تھا جیسے مجھے کبھی فالج ہوا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان و عظمت مصطفیٰ۔ سنیے، 12 سال کے بعد جب ٹھیک ہو گئے، اچانک ٹھیک ہو گئے اور باہر آئے، دنیا دیکھ کے ورطہ حیرت میں پڑ گئی کہ یک کیسے ٹھیک ہو گئے۔ گلی میں جا رہے تھے کہ ایک مجذوب درویش کھڑا تھا ساجی، جس کا نام ابو الرجا تھا، وہ شیخ ابو الرجا درویش بھاگتا ہوا آیا، اس نے امام بوصیری کا دامن پکڑ لیا، کہا بوصیری اور یار جڑی سرکار دی نعت سنائی میں نے بھی سنا دے، اور سرکار کی جو نعت لکھی ہے مجھے بھی سنا دے۔ آپ چونک گئے کہ میں نے لکھی اور صرف سرکار کو سنائی ہے، اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ ایسے جھڑک کے بعد چھوڑ، کوئی نعت نہیں۔ انہیں کہا جی اہیں تو ناراض نہ ہو، جب رات سرکار نو سنا رہے سو، حضور جھوم جھوم کے سننے سن تو میں بھی پیچھے کھڑا ہو گیا۔ پھر عزیزان محترم، حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ رکھا۔ بردہ چادر کو کہتے ہیں کہ یہ وہ قصیدہ ہے جس پر تاجدار کائنات نے مجھے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ بس سب ختم ہو گیا جی، میں 1-2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت فاطمہ بنت حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ، حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کی اہلیہ محترمہ، انہوں نے 15 سال تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی ہے۔ کتنے سال؟ 15 سال حضور کی خدمت کی ہے، پیار کیا ہے، اپنے بچوں سے بڑھ کر محبت کی ہے، خدمت کی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا، حضرت مولا علی شیر خدا روتے ہوئے آگے عرض کی آقا میری امی انتقال کر گئی۔ حضور رو پڑے، مالی تیری امی نہیں میری امی فوت ہو گئی۔ پھر آقا علیہ السلام نے خود پاس کھڑے ہو کر ان کی لحد مبارک تیار کروائی۔ پھر آقا علیہ السلام نے اپنا جبہ مبارک اتار کے دیا، کہا علی میری امی فاطمہ بنت اسد کے جسم پہ اڑا دو، اور پھر صرف اسی پہ اکتفا نہ کیا، خود جنازہ پڑھایا، اور دفن کرنے سے پہلے تاجدار کائنات خود ان کی لحد کے اندر لیٹ گئے، اور لیٹ کے عرض کی میرے مولا آدم تا عیسیٰ علیہ السلام کل نبیوں کا واسطہ،
اور امام الانبیاء حبیب کبریا تیرے محبوب محمد کے اس جسم کے واسطہ جو اس قبر میں لیٹا ہوا ہے میری امی فاطمہ بنت اسد پہ رحم فرما۔ لوگ کہتے ہیں وسیلہ وصولہ ہے کو نہیں، حضور خود اپنا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، حضور خود اپنے جسم پاک کی برکت عطا فرما رہے ہیں، خود اپنا جبہ دے رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان پر رحمت ہو، برکت ملے۔ تو اگر فائدہ نہ ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جبہ مبارک اور حضور کے جسم پاک سے لگے ہوئے کپڑے کا اس میں برکت نہ ہوتی، سرکار پاک خود عطا کرتے، حضور جانتے تھے نا اس سے فائدہ ہوگا، برکت ہوگی، اس لیے حضور عطا فرماتے تھے۔ اسی طرح پھر حدیث پاک میں آتا ہے عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا مبارک، پھر آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، آقا علیہ السلام کی بیٹی ہیں صاحبزادی، ان کا وصال ہوا تو ان کی جب تکفین ہونے لگی، کفن پہنانے لگے تو حضور علیہ السلام نے اپنا ازار مبارک، اپنی چادر مبارک دی کہ یہ میری بیٹی کے جسم پہ پہنا دو، کہ میری چادر کی میرے جسم سے مس شدہ چادر ہے، اس سے اس کو برکت ملے گی۔ پھر آپ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں ایک خاتون حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک چادر لائی، بڑی محبت سے اپنے ہاتھوں سے وہ چادر بنا کے لائی تھی اور حضور علیہ السلام کو تحفہ دیا، سرکار کو بہت پسند آئی، آقا علیہ السلام نے پرانی چادر مبارک اتار کے تو وہ زیب تن کر لی، بڑی خوبصورت چادر تھی، حضور کو بڑی پیاری لگی، حضور پہن کے آئے تو ایک بندہ کہنے لگا آقا یہ چادر آپ کو بڑی پیاری لگ رہی ہے، یا رسول اللہ یہ مجھے دے دے۔ سرکار بڑے کریم تھے، حضور انکار نہیں کرتے تھے، حضور گئے وہ پرانی چادر زیب تن کر کے وہ اتار کے لے آئے اور اس کو دے دیا۔ لوگوں نے اس کو بڑی ملامت کی کہ دیکھ حضور علیہ السلام کو کتنی پیاری لگ رہی تھی اور حضور کو چاہیے بھی تھی، اور تجھے پتہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کبھی انکار نہیں کرتے، تو تو نے کیوں مانگی ہے؟ اس نے کہا تم جو مرضی کہو، خدا کی قسم میں نے یہاں پہننے کے لیے نہیں مانگی ہے، میں نے تو اس لیے مانگی ہے اس کو رکھ چھوڑوں گا، جب فوت ہوں گا تو یہ میرا کفن بنے گا۔ پھر جب اس صحابی کا انتقال ہوا تو اس کی نصیحت کے مطابق سرکار کی پہنی ہوئی وہ چادر مبارک اس کا کفن بنایا۔ کتنی حدیثیں، کتنے واقعات آپ کو سنایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال شدہ مس شدہ کپڑوں سے برکت فائدہ ملتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن سعد بن سفیان غزوہ تبوک میں شہید ہوئے، انہیں بھی آقا علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک پہنائی کفن کے مطابق۔ عبداللہ بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم یہ فوت ہوئے، انہیں بھی آقا علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک کفن کے طور پر ان کے جسم پر پہنائی اور فرمایا یہ خوش بخت ہے اس کو ساری سعادت ہی مل گئی۔ اپنی قمیص مبارک پہنا کے دنیا میں یہ خوش بخت ہے کہ اس کو امام الانبیاء کا قمیص مل گیا اور فرمایا اس نے سعادت حاصل کر لی ہے۔ عبداللہ بن ثابت بن قیس جب فوت ہوئے، آقا علیہ السلام نے انہیں بھی اپنی قمیص مبارک عطا فرمائی۔ تو دیکھیں کتنے صحابہ کرام کے معمول بتائے ہیں، ولیوں کے بزرگوں کے نہیں بتائے، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ سے برکت لیتے۔ تو یہ تو پر اتنا طویل موضوع ہے، میں حضور علیہ السلام کے پسینہ مبارک کی برکتیں بتاؤں، حضور کے لعاب دہن کی برکتیں بتاؤں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسینہ مبارک کی برکتیں بتاؤں، پھر ساری رات کم پڑ جائے۔ آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک دن حضور نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور سیدہ کائنات تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی، تو عرض کی ابا جان ایک گزارش ہے، حضور نے میں بیٹے کیا بات ہے؟ عرض کی ابا جان آپ نے امامہ شریف باندھا، پگڑی مبارک باندھی، لوگوں نے امامے باندھ کے کہا حضور کی سنت ہے، ٹوپی مبارک پہنی، لوگوں نے پہن کے کہا حضور کی سنت ہے، آپ نے داڑھی مبارک رکھی، لوگوں نے رکھ کے کہا حضور کی سنت ہے، آپ نے عصا مبارک پکڑا، لوگوں نے پکڑ کے کہا حضور کی سنت ہے۔ بابا جان ساری بندوں کے لیے سنتیں بنائی ہیں، عورتوں کے لیے بھی کوئی سنت بنا دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے آٹے کا پیڑا لے کے اس کی روٹی بنائی، روٹی بنا کے سرکار نے تندور میں لگا، تندور میں لگا کے سرکار چلے گئے۔ ہاں واہ واہ قربان جائیں، حضور نے ہر کسی کا مان ودایا ہے۔ ہاں جی، بکریاں چران والوں کا بھی ودا دیتا، بکریاں چرا کے، جتیاں گنڈ کے موچیاں کا بھی ودا دیتا، کپڑے سلائی کر کے درزیاں کا بھی ودا دیتا۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روٹی لگا دی، چلے گئے سرکار۔ کافی دیر کے بعد حضور واپس آئے تو سیدہ کائنات کو دیکھا وہ تو دور پہ ہی کھڑی تھی۔
ماں بیٹی فاطمہ کیا بات ہے تم یہیں پہ کھڑی ہو؟ عرض کی بابا جان جو میں نے روٹیاں لگائی تھی وہ تو کب کی پک گئی، جو آپ نے لگائی ہے وہ کچی کی کچی، اس پہ آگ اثر ہی نہیں کرتی۔ حضور مسکرا پڑے، فرما بیٹی فاطمہ تیرے کہنے پر میں نے سنت بنانے کے لیے لگا دی، اب بھلا اس پر آگ کیسے اثر کر سکتی ہے؟ اس آٹے سے مصطفیٰ کا ہاتھ بس کر گیا۔ ختم نبوت، ختم تاجدار ختم نبوت،